البتہ بیماریوں کے لیے علاج رکھے ہیں۔ 3 طریقے ہیں، ایک تو دوائی کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکتی، ایک دم دعا کے ذریعے، اور تیسرا طریقہ ہے دلاسا، عیادت داری، حوصلہ دینا۔ یہ تینوں طریقے حدیث سے ملتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام، جس میں آپ بیمار رہے زیادہ، پھر اس کے بعد آپ کا وصال ہوا، اس سے ملتی جلتی حدیثیں ہیں۔ یہاں سے ام سلمہ رضی اللہ نے ایک حدیث جو بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مرض میں آپ نے وفات پائی، آپ کو جو تکلیف تھی، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نماز اور وہ لوگ جس کے تم مالک ہو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ یہ تبلیغ کرتے آپ کی زبان رکنا شروع ہو گئی، یعنی اتنی کمزوری آ گئی۔ یعنی آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں جب آپ زیادہ بیمار تھے تو بھی نماز کی فکر تھی، اور دوسرا ماتحت لوگوں کی فکر تھی، جس کے پاس جو ماتحت ہیں، بیوی، بچے، غلام، ملازم، نوکر، لونڈیاں، نچلے ملازم، جو افسر بنتا ہے اس کے ماتحت جتنے بھی ملازم ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی اس کی بہت زیادہ تاکید آپ نے فرمائی، نماز کی اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اس نے سلوک کی۔ جہاں تک میں نے عرض کیا کہ دوائی، بیماری میں دوائی بھی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اصحاب کو دوائی بتائی۔ اس وقت جو رائج تھی، کھجوروں کا پانی، کھجوروں کا جوس آپ نے ترکیب دیتے تھے، شہد کی دیتے تھے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں استعمال کی۔ لیکن دوائی کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی آپ سے سنت ثابت ہے۔ دعا، دم کرنا، ہم عرف عام میں دم کہہ رہے ہیں، ایسی دعائیں پڑھنا یا کسی سے پڑھوا کر سننا، اس کو ہم دم کہہ دیتے۔ دم کروایا، یہ پنجابی لفظ، اصل میں دم کا مطلب ہے کہ کچھ آیات جو آپ کو نہیں آتی تھیں وہ کسی اور کو آتی ہیں تو وہ آپ کو سنا دے گا، اگر آپ خود کو آتی ہیں تو آپ خود پڑھ لیں، خود کو سنائیں، اس سے بھی شفا ملتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے ان دنوں میں آپ کچھ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی خود پہ دم بھی کیا کرتے تھے، جس کے چند لفظ یہ ہیں: اذا بالناس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء۔ میں نے تھوڑے سے لفظ پڑھے کہ اللہ تو ہی شفا دیتا ہے، تو ہی مالک ہے، تو مجھے شفا دے۔ تو کوئی بھی کلمات قرآنی آیات سے لے لیں، حدیث سے لے لیں، وہ اپنے آپ کو سنائیں، بیماری میں کمی آتی ہے۔ اسی حدیث کے اگلا حصہ جس میں آپ نے فرماتی ہیں حضور زیادہ جب کمزور ہو گئے تو میں پھر وہ کلمات پڑھتی تھی، آپ کا ہاتھ پکڑ کے یا آپ کو مس کر کے وہ کلمات پڑھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری دنوں میں جب قریب فوت ہوئے تو پھر آپ بے چینی سے ہاتھ میرا اپنا ہاتھ پیچھے کر کے خود پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ ایک اور دعا تھی، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے پہ رحم کر دے، تو بہت بڑا دوست ہے۔ تو یہ کلمات آپ پڑھتے جاتے تھے تو میں سنتی تھی، یعنی یہ پتہ چلا کہ قرآنی آیات حدیث سے کچھ کلمات بندہ بیماری میں پڑھے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے۔ اس حدیث میں دونوں ثابت ہیں، اما عائشہ پڑھ کے سنا رہی ہیں یا حضور خود پڑھ رہے ہیں، تو دونوں طرح سے ثابت ہے۔ آپ کو خود آتی ہیں قرآنی آیات شفا ہیں، ساتھ پڑھیں، خود پہ دم کر لیں، سورۃ فلق ناس پڑھ لیں، آیت الکرسی، سورۃ فاتحہ کو آپ نے فرمایا یہ سورہ شفا ہے، اس کے ذریعے شفا حاصل کرو، ہر کام کے لیے سورہ شفا کام دیتی ہے۔ تو قرآنی آیات کلمات سے خود بھی پڑھ کر بیماری کو کمی لائی جا سکتی ہے، خود پہ دم کر کے۔ کسی کو جو آپ کو نہیں آتی، جو عامل نیک بندہ ہے، بعمل آدمی ہے، اس سے بھی آپ پڑھوا کر سن سکتے ہیں، جس سے آپ کی بیماری میں تکلیف میں کمی آ سکتی ہے۔
اور اسی میں دعا بھی شامل ہے، جس طرح بہت ساری حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ دعا کرانے کا بھی آپ کو اصحاب نے فرمایا، اور آپ نے بہت سے بیماروں کے لیے دعا بھی کی، اپنے لیے بھی کرتے رہے۔ آپ نے بھی یہاں حدیث میں بھی سنا کہ آپ خود اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے شفا دے، اللہ شفاء کا شفا رب الناس وشف انت الشافی، اے لوگوں کے رب تو شفا دیتا ہے، مجھے شفا دے۔ تو دعا بھی کسی سے کروا سکتے ہیں، خود بھی کریں، اس سے بھی بیماری کم ہوتی ہے۔ اور تیسرا جو نقطہ میں نے عرض کیا تھا، دلاسا، حوصلہ، صبر، اس میں بہت آپ اپنے آپ کو صبر ریلیکس رکھیں، صبر سے رہیں، برداشت کریں، صبر کریں، اس کا بھی اجر ثواب رکھا ہے۔ اور اگر آپ خود بیمار ہیں تو خود صبر کریں، پڑھیں، حوصلہ رکھیں، اگر موت نہیں ہے تو وہ ضرور شفا دے گا، اگر موت آ جاتی ہے تو یہ بیماری گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو آپ اگر بیمار کے پاس گئے تو آپ دلاسا دیں، اس کو اچھی خبر دیں، ہاں بالکل اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جانا، اب اے دیو دوائی ویکھو ہونے ٹھیک ہوندے، لے ماشاء اللہ اگے نالوں ٹھیک، ایسے کلمات کہنا جس سے اس کا حوصلہ بڑھ جائے، بیمار کو حوصلہ مل جائے، ہنسا دو اس کو، وہ بزرگ کو چھڈو۔ لیکن بہت زیادہ کراہت میں تکلیف میں ہو تو پھر ذرا احتیاط سے گفتگو کریں، کیونکہ وہ زیادہ ہی اگے کرا رہا ہے، تو اس کو مختصر سے لفظ، جامع لفظ کہیں کہ اللہ ٹھیک کرے گا، اللہ تم ٹھیک کرے، آپ ایک خواہش صاحب ہونے اللہ نے تم ٹھیک کر دے، پھر لفظ تھوڑے سے چینج کر دیں، اس کے مزاج کے موافق الفاظ کریں۔ تو یہ آج کا درس ہے۔ آج جو مین لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ 3 طرح سے اگر موت نہیں آئی، موت کا علاج نہیں ہے، جس کو موت آئے گی اس کو نہ کوئی دم بچا سکتا ہے، نہ دعا بچا سکتی ہے، نہ دوائی بچا سکتی ہے، نہ دلاسے بچا سکتے ہیں، موت برحق ہے۔ موت نہیں آئی، بیمار ہیں تو بیمار کو 3 راستوں سے شفا ڈھونڈنے کی اجازت ہے۔ ایک راستہ یہی کہ دوائی اچھی لے، دوسرا راستہ دعا کرائے، دم کروائے، خود پر خود دم کرے یا کسی پڑھے لکھے عالم سے دم کروائے، تیسرا حوصلہ دینے والے لوگوں میں بیٹھے، حوصلے میں رہے، صبر کرے، اللہ عمل کی توفیق۔